جس وقت اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بقا عطا فرمانا چاہتے ہیں، اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر دو صفتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بہت سے پیغمبر آپ سے پہلی قوموں میں بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے ان کو گرفتار کر دیا مصائب میں اور تکالیف میں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ بأسا اور ذرہ دو لفظ استعمال کیے ہیں۔ بأسا سے مراد ایسی تکالیف، ایسی پریشانیاں، ایسی آفتیں ہیں جو انسان کے بدن کا حصہ نہیں ہیں بلکہ خارجی ہیں، جیسے مثال کے طور پر سیلاب آ جانا، طوفان آ جانا، قحط سالی ہو جانا، دشمنوں کا تسلط ہو جانا، مالی تنگی کا سامنا ہو جانا، اور اس طرح کی مہنگائی وغیرہ، یہ مصائب اور آفات، تکالیف بأسا کہلاتی ہیں۔ چنانچہ بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذابوں میں گرفتار کیا، ان پر پانی کا عذاب آیا، آندھیوں کا عذاب آیا، تو مختلف طرح کے عذاب ان پر آئے۔ اور ذرہ ایسی مصیبتوں کو کہتے ہیں جو انسان کے بدن کے اندر ہوتی ہیں، جنہیں ہم بیماریوں سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جاتا ہے، جہاں باہر سے آفات پھوٹ پڑتی ہیں، انسان کے اندر بھی نت نئے امراض، نئی سے نئی بیماریاں پھوٹ نکلتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، پھر اگر ان کی اطاعت کر لی جائے تو اللہ دنیا میں بھی راحت عطا فرما دیتے ہیں اور آخرت میں بھی راحت عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر ان کی نافرمانی کی جائے تو پھر دنیا بھی تنگ ہو جاتی ہے اور آخرت کے مسائل تو بہرحال اپنی جگہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان پر طرح طرح کے عذاب بھیجتے ہیں، چاہے وہ اندرونی ہوں چاہے بیرونی ہوں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر تضرع پیدا ہو جائے، عاجزی پیدا ہو جائے، یہ پلٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اللہ رب العزت ڈھیل عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر ڈھیل کی شکل میں بھی انسان نہیں سنبھلتا، پھر اچانک اللہ کی طرف سے گرفت آ جاتی ہے، پکڑ آ جاتی ہے، اس کا بھی آگے تذکرہ ہے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان کے اوپر مصائب آئے، تضرعوا، تو یہ عاجزی اختیار کرتے، وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، پہلے سے بھی زیادہ ہٹ درمی اور ضد میں آ گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے برے کاموں کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ چنانچہ جو آدمی جس کام پہ بھی لگا ہوا ہے وہ اسی میں مطمئن ہے، مگن ہے، اور یہ شیطان کا وہ جال ہے جس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے کہ شیطان اس کے سامنے اس کی باتوں کو، اس کے اعمال کو، چاہے وہ کتنے ہی غلط کیوں نہ ہوں، خوبصورت بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان رجوع نہیں کرتا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جس وقت وہ بھول جاتے ہیں ان نصیحتوں کو جو ان کو کی جاتی ہیں، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے نعمتوں کی فراوانیاں ہو جاتی ہیں، خوشحالیاں آ جاتی ہیں۔
چنانچہ اگر کوئی قوم یا کوئی بندہ غلط کاموں میں لگا ہوا ہو اور پھر بھی اللہ کی طرف سے خوشحالی ہو، فراوانی ہو، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بڑے کڑے امتحان سے گزر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بسا اوقات تنگیاں ڈال کے، مصائب ڈال کے انسان کو متنبع کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کو خوشحالیاں عطا فرما کر بھی آزماتے ہیں۔ چنانچہ اس کو اللہ کی طرف سے عنایت اور نعمتوں کی برسات تو سمجھنا چاہیے، لیکن سمجھ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کسی دھوکے میں نہیں پڑ جانا چاہیے۔ مشرکین مکہ بھی دھوکے میں پڑے، وہ بھی یہ کہا کرتے تھے ہماری اولادیں، ہمارے اموال، ہماری خوشحالیاں، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتے تو یہ کیوں کر ہمیں حاصل ہوتا، لیکن یہ سراسر دھوکے کی بات تھی۔ حتیٰ اذا فرحوا، یہاں تک کہ جس وقت وہ اترانے لگ گئے، بما اوتو، ان چیزوں کی، ان نعمتوں کی وجہ سے جو ان کو دی گئی تھیں، تو فخر میں آ گئے، اترانے میں آ گئے، غرور اور تکبر میں آ گئے۔ اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، تو پھر سوائے افسوس کرنے کے کچھ بھی ان کے پاس باقی نہیں رہا، تب وہ حسرت کرتے رہ گئے، افسوس کرتے رہ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ہم ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، ان کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے جو ظلم کرتے ہیں۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دنیا جہان کے لوگوں کا پروردگار ہے۔ چنانچہ کتنی ہی پہلے ایسی قومیں ہوئیں کہ اللہ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا کہ جس نے ان کی جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی، ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ تو ایسے بہت سارے واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بقا عطا فرمانا چاہتے ہیں، اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر دو صفتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ نمبر ایک کہ ان میں اعتدال آ جاتا ہے، میانہ روی آ جاتی ہے، وہ دائیں بائیں بھٹکتے نہیں ہیں، کسی معاملے میں افراط و تفریط سے کام نہیں لیتے، چاہے اپنے اعضاء جسم کے استعمال کا معاملہ ہو، مال کے استعمال کا معاملہ ہو، کسی سے تعلقات کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اعتدال کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ اس قوم کو بقا عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ نمبر دو، ان میں عفت اور پاکیزگی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو جب کسی قوم میں عفت اور پاکیزگی آ جاتی ہے، وہ حرام سے بچتا ہے، چاہے عزت سے متعلق ہو، چاہے مال سے متعلق ہو، کسی بھی چیز سے متعلق ہو، وہ عفت کا راستہ، پاکیزگی کا راستہ اختیار کرنے لگتے ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس قوم کی بقا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی جڑ کاٹنا چاہتے ہیں، اس کو ختم فرمانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے اندر خیانت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ خیانت اتنی عام ہو جاتی ہے، اور خیانت چاہے انسان اپنے جسم کے اعضاء کے حوالے سے کرے، اپنی صلاحیتوں کے استعمال کے حوالے سے کرے، جس کو ہم بے حیائی سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور مالی خیانتیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی چیز کا حصہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیانتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر اس قوم کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کو چاہیے کہ اعتدال کا راستہ اختیار کریں اور عفت اور پاکیزگی کو اپنے اندر پیدا کریں۔ چنانچہ بہادر شاہ ظفر کے کچھ اشعار بڑے معروف ہیں اور اچھے مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان کا ایک شعر بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی فہم و ذکا، چاہے اس کا فہم، اس کی عقل کتنی ہی زیادہ ہو، وہ آدمی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔
کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، خواہ وہ ہو کیسا ہی فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جب اللہ نے خوشحالیاں عطا فرمائیں تو اللہ کو بھول گیا۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم ان کو خوشحالیاں عطا فرماتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئیں، مصیبتیں نازل کرتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئیں، لیکن یہ ان چیزوں میں اور زیادہ جری ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور اگر غصے میں آتے ہیں تو خوف خدا نہیں رہتا۔ تو اس لیے جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، تو گویا کہ وہ آدمی کہلانے کا حقدار اور مستحق نہیں ہے۔ اور ایک اور شاعر نے ایک موقع پر بڑی مصلحت کی بات کہی ہے، زمین بدلی زماں بدلا۔ حالات بدلتے ہیں لیکن انسان خود کو نہیں بدلتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ حالات کو دیکھ کر ہم خود اپنے آپ کو بدلیں۔ زمین بدلی زماں بدلا، مکین بدلے مکان بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، پھر بدلا تو کیا بدلا۔ زمانے کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے، مکان کے بدلنے سے کچھ نہیں بدلتا، انسان کے بدلنے سے سب کچھ بدلتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالی ہمیں اسی چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ انسانوں میں پہلے بھی یہی روش رہی ہے کہ انبیاء اکرام آئے، وہ ان کو بدلنا چاہتے تھے لیکن یہ نہیں بدلے، نتیجتاً تباہی ان کا مقدر ٹھہری۔ اور اے پیغمبر، ہم نے آپ کو بھی بھیجا ہے، آپ بھی اپنی محنت کر رہے ہیں، اگر بدل جائیں گے تو دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے گی، اگر نہیں بدلیں گے تو تباہی اور بربادی ان کا مقدر ٹھہرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔